معنوی تعریف جو ہے وہ تو بے شمار ہے. یعنی اب جو کنگ جیمز ورژن نیا آیا ہے اس کو انہوں نے سہارا لیا کہ کنگ جیمز ورژن کی انگلش اچھی نہیں تھی، لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نے بہتر انگلش کیا لوگوں کو سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے سہارے میں بے شمار تبدیلیاں کی اور یہ آیتوں کی آیتیں نکال دی گئیں. بلکہ میرے پاس یہ بائبل ہے پڑی ہوئی، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن، اس میں آیتوں کے نمبر دیے ہوئے ہیں لیکن آگے آیتیں موجود نہیں ہیں. یہ جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، مثلا متی کی انجیل باب نمبر 17 آیت نمبر 21 جو ہے، یہ اس میں نمبر موجود ہے، عبارت نہیں ہے. اسی طرح متی کی انجیل باب نمبر 23 آیت نمبر 14 نمبر موجود ہے، آیت نہیں ہے. تو اب اس کو تحریف نہ کہا جائے تو اور کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو قارئین کو ماننا چاہیے. عیسائی علماء نے اس کو مانا اور اس وجہ سے اس کو نکال دیا گیا. اور یہ ہے کہ بائبل میں یہ باتیں موجود ہیں. یرمیہ نبی کی کتاب جو ہے اس میں بھی لکھا ہے اور یرمیہ نبی نے اس بات کو قبول کیا. اور یرمیہ نبی کی کتاب باب نمبر 8 اور آیت نمبر 8 اور 9 میں لکھا ہے کہ ہم کس طرح کہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہم کس طرح کہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور خداوند کے قوانین ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو لکھنے والوں نے اپنے کلموں سے گندا کر دیا جس سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ تو یرمیہ نبی نے بھی لکھا ہے کہ لکھنے والوں نے اپنے کلموں سے اس کو گندا کیا اور آج ہمیں دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. یہ انگلش بائبل میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ترجمہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جی میں صاحب اس میں یہ بھی ہمیں بتاتے چلیں، انٹرنیٹ پہ جا کے جب ہم بائبل کی کوئی آیت سرچ کرنا چاہیں تو بعض اوقات جو ریزلٹس آتے ہیں اس میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سی، اور وہ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ آپ کون سا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ کوئی تقریباً 2000 کے قریب تو بائبلیں جو ہیں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں، مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور تقریباً 100 کے لگ بھگ ان کے دوسرے ترجمے بھی ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایک بائبل کو دیکھیں تو اس کی ورڈنگ میں بھی دوسرے سے اختلاف ہے اور بائبل جو ہے کنگ جیمز ورژن سے بھی ان کا اختلاف ہے اور پھر زبانوں کا سہارا لے کر بھی اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا ورژن، بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ ترجمہ اگر کرنا ہے ترجمے میں ٹھیک ہے تبدیلی ہو سکتی ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں جی معمولی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن آیات کو نکال دینا، اس کا جو اصل مغز ہے اس کو بدل دینا، یہ تحریف ہے اور یہ بائبل میں پائی جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو چیمہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کے اس کے لیے بتائیں گے، افادہ عام کے لیے، کہ وہ اگر مزید مطالعہ کرنا چاہیں کوئی ایسی بکس جس سے وہ جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے وہ دیکھنا چاہیں، ایسی اوتھینٹک بکس جن میں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی آپ بتانا چاہیں گے کتابوں کے نام؟ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے کوئی تقریباً 20 سال پہلے دنیا کے کوئی 100 سے زیادہ علماء بیٹھے اور انہوں نے یہ ریسرچ کرنی شروع کی کہ دیکھا جائے کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں آخر عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے کوئی لفظ ہیں کہ نہیں، کیونکہ انجیل یا نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے اور اگر اس میں حقیقت میں وہ الفاظ نہیں پائے جاتے تو اس کی کوئی اصلیت نہیں رہتی. تو وہ کافی عرصہ کے بعد ایک کتاب انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی جس کو 5 گاسپلز کہتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پڑھنے کے لائق ہے. اس سے ہر بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور نئے عہد نامہ میں صرف چند یعنی میکسیمم جو میں کہہ سکتا ہوں وہ 10 سے کم ہیں آیتیں جو انہوں نے نکالی اور کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہو سکتے ہیں اور باقی جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، نیا عہد نامہ ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ان کے الفاظ کے لحاظ سے. تو وہ بہت اچھی کتاب ہے میرے خیال میں اور پڑھنی چاہیے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے 5 گاسپلز. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب، جزاک اللہ. یہ تھا ناظرین مختار چیمہ صاحب سے ہم نے ابھی بات کی
دوبارہ بھی ہم آئیں گے اور مختار چیمہ سے دوبارہ بات کریں گے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا یہ تو ابھی ہمارے پچھلے جو گزشتہ کچھ پروگرامز میں ہمارے کالرز فون کرتے رہے ہیں, بات کرتے رہے ہیں, یہ اس سے متعلق کچھ جو پینڈنگ باتیں تھیں, کچھ کلیریفیکیشنز تھیں, کچھ جو انہوں نے حوالہ جات پڑھے ان کے نتیجے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں, ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہ رہے تھے اس سوال کے ذریعے سے. بالخصوص یہ والی بات کہ بائبل میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ بائبل میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے اور بہت زیادہ اس میں تحریف اور تبدیلی کی جا چکی ہے. لیکن ہمارے آج کا موضوع جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنا. پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے بات کی قرآن کریم کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے پر. عمومی کچھ آیات پیش بھی کی گئیں, لیکن یہ موضوع بہرحال ایسا ہے کہ 1 یا 2 یا 3 پروگرامز میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا, اور اگر سمیٹ کے یہ کہا جائے کہ یہ سمٹ گیا ہے تو بات درست نہیں ہوگی. یہ بہرحال ایک بہت وسیع مضمون ہے. مومن صاحب, آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کچھ آیات کی. آپ پچھلے دونوں پروگرامز میں تھے بھی, آپ کو پتہ ہے کچھ آیات پہ بات ہو چکی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی 30 آیات اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبی طور پہ وفات پا چکے ہیں. تو کچھ اور آیات جن کا آج یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے آپ؟ جی صاحب, آپ کی بات بالکل درست ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف ازالہ و حام میں یہ 30 آیات پیش فرمائی ہیں, جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات, طبی عمر پا کر وفات پا جانا قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے. اور یہ کتاب جیسا کہ ہر دفعہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض بھی کر دیتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی میسر ہے, اور جس بھی ہمارے ناظرین میں سے جس بھی صاحب کو اس کتاب کو دیکھنے کا شوق ہو, وہ بخوشی اس کو دیکھ کر وہ 30 آیات اور ان کے استدلال دیکھ سکتے ہیں. حضور کی یہ کتاب ازالہ و حام انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. کچھ عمومی طور پر آیات کا پچھلے پروگراموں میں ذکر ہو چکا ہے. انہی 30 آیات میں سے کچھ اور آیات میں ابھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی جو آیت جو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آج میں ابھی پیش کرنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ عرض کر دوں کہ ہمارے ناظرین میں سے اکثر کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں کہ جن کی شان اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے غلف سے کام لے کر, مبالغے سے کام لے کر جن کو خدائی کا بھی درجہ دیا گیا ہے, اور عیسائی حضرات ان کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا سمجھتے ہیں, یعنی باپ خدا, بیٹا خدا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور روح القدس خدا. اور اس بات کا ذکر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا گیا ہے قرآن کریم میں بھی موجود ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ, کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک ہے, انہوں نے کفر کیا. یا فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے, انہوں نے بھی بہت بڑا کفر کیا. اب اس کے بعد وہ میں آیت پیش کرتا ہوں جس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عام انسانوں کی طرح اس دنیا سے وفات پا کر جا چکے. خدا تعالیٰ سورہ النحل میں آیت نمبر 21 اور 22 ہے, فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, کہ وہ لوگ یا وہ ہستیاں جن کو یہ مشرک خدا تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے اموات غیر احیاء, کہ وہ مردہ ہیں اور زندہ نہیں ہیں. گویا امواتن کا لفظ بھی لایا جو عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہیں, غیر احیاء اور زندہ بھی نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. اب اس سے استدلال بالکل صاف واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی ہستیوں میں سے ہیں جنہیں خدا بنایا گیا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, اور ان تمام ہستیوں کو قرآن مردہ قرار دیتا. دوسری جو آیت اس وقت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں درج کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے تاکیدی حکم دیا ہے یا وصیت کی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں جب تک میں زندہ ہوں, اور اپنی والدہ سے بھی احسان کرتا رہوں جب تک کہ میں زندہ ہوں.
اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہنا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تکالیف شرعیہ کو یا ان شرعی احکامات کو آسمان پر بجا لاتے ہیں، یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کو مالا یطاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ آسمان پر ابھی تک وہ ان افعال کو بجا لا رہے ہیں۔ اور ہمیں لازمی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور حضرت عیسیٰ چونکہ ابھی تک زندہ ہیں تو وہ ان کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ان سے لیتے بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک نماز بھی ادا کرتے ہیں یا اپنی والدہ سے بھی احسان کا سلوک کرتے ہیں۔ کوئی یہ تمام باتیں ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں۔